میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، یہ کام ابتدا سے لے کر انتہا تک محض صبر کا کام ہے. محض صبر کا کام ہے. اس راستے میں جو اذیتیں پیش آتی ہیں وہ یا تو درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں اگر ان پر صبر کیا جائے، اور اگر ان پر صبر نہ کیا جائے اور اس پر بجائے صبر کرنے کے شکایت کی جائے تو پھر یہ ابتلاءات محرومی کا سبب بنتے ہیں. ابتلاء یا محرومی کا سبب ہے یا ابتلاء ترقی کا سبب ہے. ابتلاءات ترقی کا سبب اس کے لیے ہیں جو ان ابتلاءات پر صبر کرے اور شکر کرے، اور ابتلاءات اس کے لیے محرومی کا سبب ہیں جو ان ابتلاءات پر شکایت کرے. ابتلاءات پر شکایت کرے کیونکہ نبوت کا کام ہے جو سراسر تکلیفوں کا راستہ ہے. سراسر تکلیفوں کا راستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زخمی کر دیا گیا اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جو اپنے نبی کا خون بہا دے. اتنا سا شکوہ، اور یہ شکوہ بھی قوم کی کامیابی کی غرض سے، قوم کی کامیابی کی غرض سے کہ اگر اپنے نبی کے ساتھ یہ کیا تو کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. یہ بھی یعنی قوم کی ہمدردی میں اور قوم کی محبت میں اتنا سا شکوہ زبان پر آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، کہ آپ کو شکایت کرنے کا حق نہیں ہے. آپ کو شکایت کرنے کا حق نہیں ہے. اس کو غور کرنا بہت جو میں کہہ رہا ہوں. آپ کو شکایت کرنے کا حق نہیں ہے. کون ہیں آپ؟ سید الانبیاء، اشرف الخلائق، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے، اور اتنی بات صرف زبان پر کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جو اپنے نبی کے ساتھ یہ معاملہ کرے. اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، آپ کو اس کا حق نہیں ہے کہ آپ قوم کی شکایت کریں ہم سے. سنو، اس جملے کو ذہن میں رکھ کر کہ آپ کو شکایت کرنے کا حق نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے والی تمام اذیتیں اپنوں کی طرف سے، غیروں کی طرف سے، قریب والوں کی طرف سے، دور والوں کی طرف سے، ان ساری تکالیف کو تصور کرو. ان تمام تکالیف کو تصور کرو جو آپ کو پیش آئی ہیں. پھر اس بات کو غور کرو کہ اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، کہ نبی جی آپ کو اس کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دے کر معاف کرے یا ان کو جہنم میں ڈال کر عذاب دے، یہ اللہ کا کام ہے. اللہ جانتے ہیں کہ وہ ظالم ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر ستانے والوں کی شکایت نہیں کی اللہ سے.
طائف کا پورا واقعہ ذہن میں رکھو اور غور کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے سامنے اس وقت اپنے ضعف کا، اپنی کمزوری کا، اپنے اچھی تدبیر کے نہ ہونے کا، اپنا ساری شکایت اپنی ذات کی ہے. اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وهوانی علی الناس. قوم کی شکایت نہیں، قوم کی شکایت نہیں، اپنی شکایت ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات پیش کی گئی کہ ہم مکے کے دو پہاڑوں کو آپس میں ملا، سنو بھائی دھیان سے، مکے کے دو پہاڑوں کو ملا کر آپس میں ہم ان سب کو ختم کر دیں جن آپ کی دعوت کو رد کیا ہے. اب میں کہنے میں یہ نہیں چاہتا، میں ان کی ہدایت چاہتا ہوں. اس لیے میرے دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ جو اس راستے کی ناگواریوں پر اور اذیتوں پر راضی ہے وہ تو اس کام پر جمے گا. جو اس راستے کی اذیتوں سے راضی نہیں ہے وہ کام سے ایک طرف ہو جائے گا. معاملہ ہر ایک کا اس کے اللہ کے ساتھ ہے، معاملہ ہر ایک کا اس کے اللہ کے ساتھ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کام محتاج بن کر چلنے کا ہے. اس کام کی روح وہ طالب بن کر چلنا ہے. اس کام کی روح ہے. روح کے بغیر ہر حسین جسم سڑتا ہے. روح کے بغیر کوئی جسم باقی نہیں رہتا. کتنا قوی، کتنا حسین جسم ہو، روح کے بغیر سڑے گا. کہ طالب بن کر چلنا یہ اس کام کی روح ہے. اور مطلوب بن کر چلنا کہ اس کام میں آدمی مطلوب بن کر چل نہیں سکتا. مطلوب بن کر نہیں چل سکتا. مطلوب بن کر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو میری ضرورت ہے، کام کو میری ضرورت ہے، انتظام کو میری ضرورت ہے، بیان کو میری ضرورت ہے، مجمع کو میری ضرورت ہے. یہ نہیں، کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا کہ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ کام میں کروں گا یا میں اس کا اہل ہوں تو اللہ تعالیٰ اس پر کام کا بوجھ ڈال دیتے ہیں اور اپنا مدد کا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. اس لیے طالب بن کر چلنا ہے، مطلوب بن کر نہیں. مطلوب بننے کا کیا مطلب ہے؟ کہ مطلوب بننے کا مطلب یہ ہے کہ میرا کام میں یہ حق بنتا ہے. حق ہوتا ہے دنیا کی چیزوں کا، دین کے کام کا استحقاق نہیں ہوتا. استحقاق ہوتا ہے ذاتی چیز کا. میری زمین ہے، میرا مکان ہے، میری دکان ہے، میرا کارخانہ ہے، میری ملازمت ہے. دنیا آدمی کا اپنا حق ہوتا ہے. دین اور دنیا کا یہ فرق ہے. دنیا کے لیے مطالبہ ہوگا کیونکہ میرا حق ہے، یہ میری زمین ہے. حضرت عمر رضی اللہ فرمایا حضرت عباس سے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہ یہ زمین جو تمہاری پڑی ہوئی ہے یہ مسجد کو دے دو، مسجد کی توسیع ہو رہی ہے. فرمایا نہیں، میں نہیں دوں گا، یہ میری ذاتی زمین ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ قیمت لے لو، جو چاہو قیمت لے لو، یہ مسجد کو دے دو. کہ نہیں، میں قیمت سے بھی نہیں دوں گا. قیمت سے بھی نہیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ میں جنت میں اتنی جگہ کی ضمانت لیتا ہوں تمہارے لیے. جنت میں اتنی جگہ کی ضمانت میں لیتا ہوں، تم یہ زمین مسجد کو دے دو.
فرمایا نہیں پھر بھی نہیں دوں گا، مجھے حق ہے، میری زمین ہے، میں نہیں دیتا۔ تو میں اس کو عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے لیے آدمی اپنے حق کے لیے مطالبہ کر سکتا ہے، حالانکہ اس میں بھی ایثار کا اور صبر کا حکم ہے، لیکن اسے اپنی چیز کا حق ہے، دے یا نہ دے۔ استحقاق ہوتا ہے دنیا کی چیز میں، لیکن دین کے کام میں استحقاق، کہ دین کے کام میں استحقاق یہ آدمی کو محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے طالب بن کر چلنا کہ ہم محتاج ہیں، سب سے زیادہ وہ آدمی محفوظ رہے گا جو کسی منصب کا یا کسی مقام کا یا کسی کام کا مطالبہ نہ کرے۔ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے یہاں پرانوں سے فرمایا، بنگلے والی مسجد کے جو مقیمین تھے ان سے فرمایا حضرت نے کہ اگر 1 سال تک تم یہاں رہو اور 1 سال تک تمہارے ذمے کوئی کام نہ دیا جائے، بیان کا، تقریر کا، ہدایات کا، تشکیل کا، تدریس کا، کوئی کام تمہیں نہ دیا جائے 1 سال، اور اس پورے سال میں اگر 1 مرتبہ بھی یہ خیال آئے کہ ہم سے کام کیوں نہیں لیا جاتا، تو حضرت فرمایا کہ پھر دل میں اخلاص نہیں ہے، پھر اخلاص نہیں ہے۔ اگر 1 مرتبہ یہ خیال آئے کہ ہم سے کام کیوں نہیں لیا گیا، ہم نے استعمال کیوں نہیں کیا جاتا، تو فرمایا کہ پھر اخلاص نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ استعمال کا مطلب مطلوب بن کر استعمال ہونا نہیں ہے، بلکہ طالب بن کر استعمال ہونا ہے، کیونکہ طالب بن کر چلنا یہ ہے کہ یہ اپنا کام سب سے اہم انفرادی دعوت اور محنت کو سمجھے۔ تابع وہ ہوتا ہے جو حکم کا منتظر ہو، ایک حکم کا منتظر ہے، ایک حکم کا منتظر ہے، اور دوسرا حکم کا مستحق ہے۔ میری بات توجہ سے بھی پڑے گی، کام کا مستحق اور تقاضے کا منتظر۔ تو صحابہ کرام تقاضوں کے منتظر ہوتے تھے، مستحق نہیں ہوتے تھے۔ یہ قرآن میں صحابہ کی تعریف کی اللہ نے قرآن میں، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ بعض تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس کام میں قربان کر دیا، بعض وہ ہیں جو منتظر ہیں کہ کب حکم ملے، کب قربانی نہیں۔ یہ صحابہ کی صفت ہے۔ تو وہ تقاضوں کے منتظر ہوتے تھے، مستحق نہیں ہوتے تھے۔ کیونکہ میں عرض کرتا ہوں کہ شکایت جب ہوتی ہے جب آدمی اپنے آپ کو کسی چیز کا مستحق سمجھتا ہے، پھر شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں یہ نہیں دیا، ہمیں وہ نہیں دیا، ہمیں یہ نہیں دیا، کہ مل جائے گا مطالبے سے، لیکن جو چیز مطالبے سے ملے گی اس کے ساتھ اللہ کی مدد، خدا کی قسم بالکل نہیں ہوگی۔ ایک اپنے مطالبے سے،
اور ایک اپنے متعلقین سے مطالبے سے، کبھی متعلقین مطالبہ کریں ان کی طرف سے، یہ بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سہارے سے وہ چیزیں چلتی ہیں جو مردہ ہوتی ہیں، جو مردہ ہوتی ہیں وہ چیزیں سہارے سے چلتی ہیں. آپ سہارا دو، آپ رائے دو، آپ آگے بڑھاؤ. جنازے کو سہارا دیا جاتا ہے، جنازے کو سہارا دیا. کیوں؟ کیونکہ اس میں خود چلنے کی صلاحیت نہیں ہے. جنازے کو سہارا دیا جاتا ہے، ان کو سہارا دو تاکہ یہ چلے. تو آدمی سہارا چاہتا ہے اپنی کمزوری کی وجہ سے. پیر میں تکلیف ہے تو دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھے گا کہ تم میرا بوجھ لو تاکہ میں چلوں آگے. کیوں؟ صحت مند تو وہ ہے اور مخلص تو وہ ہے جو آدمی اپنے پیروں پر چلے. اگر سہارے کا محتاج ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود چلنے کی صلاحیت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے بہت ڈرنے کی کہ اس کام میں کسی کو اپنے ذاتی تعلق کی وجہ سے آگے نہ بڑھانا. یہ میرا دوست ہے، یہ میرا محسن ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا متعلق ہے. نہیں، یہ بات نہیں. یہ میرا متعلق ہے، یہ میرا محسن ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، اس آگے کر دو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید ابن ابی سفیان غالباً ان کی ایک ایسی انفرادی عبادت اور ان کا ایک ایسا عمل دیکھا جو ان کو بہت پسند آیا، بہت پسند آیا. اور وہ عمل دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک جیش کا امیر بنا دیا. اور رسول کرتے وقت یہ فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم اپنے کسی متعلق کو، اپنے کسی رشتہ دار کو، اپنے کسی قرابت دار کو اپنے تعلق کی وجہ سے اجتماعی کام میں آگے بڑھاؤ گے. سنو، بہت عجیب بات ہے. تم کسی کو آگے بڑھاؤ گے اپنے تعلق کی وجہ سے. مجھے اس بات کا اندیشہ ہے اور میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی کو اپنے ذاتی تعلق کی وجہ سے اجتماعی کام میں آگے بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرض قبول کریں گے نہ اس کی نفل قبول کریں گے، اور اس پر فرشتوں کی لعنت ہوگی اور اللہ اس کو اس کے چہرے کے بل جہنم میں ڈالیں گے. یہ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو رخصت کرتے وقت. اتنا ڈرایا جاتا تھا کہ نہ نفل قبول نہ فرض قبول. اور اس پر ملائکہ کی لعنت ہوگی اور اللہ اس کو جہنم میں اس کے چہرے کے بل ڈالیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو یہ اجتماعی کام ہے یہ کام بہت بھاری کام ہے.
بہت بھاری کام ہے، بہت بوجھ کا کام ہے یہ۔ اس بوجھ کو وہ لوگ اٹھائیں گے جو اس کام میں پرانے ہیں۔ جب نئے لوگ کہیں گے کہ نہیں بوجھ ہم اٹھائیں گے، تو ان سے یہ بوجھ سمجھے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر اس بوجھ کے اٹھانے کی طلب وہ ان کی قوت کو ختم کر دے گی، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے۔ کیونکہ دوسری جمع نہیں ہو سکتی، اخلاص بھی ہو استحقاق بھی ہو، یہ دوسری جمع نہیں ہو سکتی کہ بھئی میں مخلص بھی ہوں مستحق بھی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا مخلص ہوگا یا مستحق ہوگا۔ اگر مخلص ہوگا تو پیچھے رہے گا، نہیں 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 میرے بس کا نہیں ہے، میرے بس کا نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا۔ صحابہ ذمہ داریوں سے ڈرتے تھے، ذمہ داری کو ڈالی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے خوف کو اور ان کے ڈر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان کا سارا کام اپنے ذمہ لے لیتے، کہ لاؤ تمہارا کام ہم کریں گے۔ ہاں دوسری بات کر رہا ہوں کہ مخلص اور مستحق کہ دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بوجھ اٹھائیں گے پرانے شورا، بادشاہ کے ساتھ وزراء ہوتے ہیں، بادشاہ کے ساتھ وزراء ہوتے ہیں، بادشاہ کے ساتھ وزراء ہوتے ہیں۔ یہ وزراء کیا ہیں؟ کیونکہ یہ وزراء ہیں جو بادشاہ پر آنے والے امور کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کیونکہ وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے، وزیر بوجھ اٹھانے والے۔ یہ میں حضوری بات کر رہا ہوں، شورا میں جو بھی فیصل ہو کہ باقی سب شورا والے اس فیصل کے وزیر ہیں، جس کے بوجھ کو اٹھائیں۔ یہ نہیں کہ وہ مداہنت کی وجہ سے کسی مسئلے میں خاموش ہو جائیں۔ میری بات پر بہت غور سے سننی پڑے گی کہ بھائی فلاں بات ٹیڑھی، آج ذرا ٹیڑھا مسئلہ آ گیا ہے، فلاں علاقے کا ہے، میں بولوں گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے مجھ سے، لہذا اس مسئلے میں بھائی میری اس میں کوئی رائے نہیں ہے۔ ہاں میری اس میں کوئی رائے نہیں۔ ایک بات یہ کہنا میری اس مسئلے میں کوئی رائے نہیں ہے، یہ بھی ذمہ داری سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ اس سے ذمہ داری سے نکال دیں گے۔ کیوں کہ اس نے ناگوار چیز کا بوجھ نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا بوجھ؟ کہ مداہنت کی وجہ سے، کہ اگر میں اس بات میں رائے دوں گا تو یہ لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے۔ سنو میری بات توجہ سننا، بول کہ لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے تو کیا فائدہ، لہذا میں تو بھائی میری کوئی رائے نہیں۔ یا تو آدمی کو خوف ہوتا ہے کہ وہ خوف کی وجہ سے مداہن ہو جاتا ہے، یا اس کو لالچ ہوتا ہے تو لالچ کی وجہ سے ناحق کا ساتھ دیتا ہے، لالچ کی وجہ سے ناحق کا ساتھ دے گا۔ ہاں یہ مسئلہ لے کر آئے ہیں، حالانکہ صحیح بات حق بات یہ ہے، اگر میں اس حق بات کو کہوں گا تو یہ ناراض ہو جائیں گے، یہ تو خوف ہوتا ہے، اور یہ مجھے اس کا لالچ دے رہے ہیں، یہ مجھے اس کا لالچ دے رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارا یہ کام کرا دو ہم تو آپ کو اپنا امیر بنا لیں گے، آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے، آپ کو ہم یہ دیں گے، آپ کو ہم یہ دیں گے۔ سنو میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں، تو یہ لالچ مداہن بنائے گا یا خوف مداہن بنائے گا؟
میری سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں میری اردو مشکل ذرا سخت ہے. ہاں جی ہاں کمزوری ہے ہماری. یا لالچ یا خوف، ان دو چیزوں کی وجہ سے آدمی مداحنت اختیار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا دستور میں بتا رہا، دستور وہ یہ ہے کہ اگر یہ خوف یا لالچ کی وجہ سے مداحنت کرے تو اللہ تعالیٰ اٹھا کے کام دوسرے کو دے دیتے ہیں. اس نے چھوٹے کی، بڑے کی، نئے کی، پرانے کی، اللہ کے یہاں کوئی قید نہیں ہے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے. ان کے یہاں اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ وہ کام پرانی سے لے. اس نے تو صحابہ سے کہہ دیا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. ضروری بات کر رہا ہوں میں، ساری بات وزارت سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. وزارت کیا ہے؟ مشورے والے اور مشورے والوں کے پیچھے جو مشورے کے معاون ہیں، یہ عملہ پورا ایک نظام ہے یہ کہ یہ بوجھ اٹھاتے ہیں. تو اگر یہ بوجھ نہیں اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا دیں گے کہ اچھا تم ہٹو، ہم دوسروں کو لائیں گے جو بوجھ اٹھائیں گے، کیونکہ اللہ کو اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے. یہ ایک بوجھ، بہت بوجھل ذمہ داری ہے، بہت بوجھ والی ذمہ داری ہے. تو اس میں آدمی یہ دیکھتا ہے کہ میرے لیے عافیت ہے، میرے لیے خیر ہے، میرے لیے فائدہ کس چیز میں ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. ہاں سنو غور سے. آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ بتاؤ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے سب سے بڑا عالم کون ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے کہ جب لوگوں کے درمیان حق کے بارے میں اختلاف ہو جاوے تو وہ حق پر جمنے والا ہو اور سب سے زیادہ حق پر نظر رکھنے والا ہو. وہ سب سے بڑا عالم ہے جو لوگوں کے اختلاف کے زمانے میں حق کو دیکھے گا کہ حق کیا ہے. لوگ اختلاف کریں گے، عبادت میں، مشورے میں، امور میں اختلاف کریں گے. کہ اس اختلاف کے زمانے میں جو حق کو سب سے زیادہ جاننے والا اور حق پر جمنے والا اور حق پر نظر رکھنے والا جو شخص ہوگا وہ سب سے بڑا عالم ہوگا، اگرچہ وہ عمل میں کتنا بھی کوتاہ کیوں نہ ہو. یہ آپ کہ وہ عمل میں کتنا بھی مقصر ہو، کتنا بھی کوتاہ کیوں نہ ہو، مگر وہ سب سے بڑا عالم ہوگا. وَلَوْ كَانَ مُقَصِّرًا فِي الْعَمَلِ. جی ہاں، اور اگرچہ وہ اتنا معذور ہو، سنو، جسمانی طور پر اتنا معذور ہو کہ زمین پر گھسٹ کر چلتا ہو، کھڑا نہ ہو سکتا ہو. یہ بات ہے. وَلَوْ كَانَ يَزْحَفُ عَلَى إِسْتِهِ زَحْفًا. یہ فرمایا کہ اگر کہ وہ زمین پر گھسٹ کر چلتا ہو، کھڑا نہ ہو سکتا ہو، اور عمل میں کتنا بھی کوتاہ ہو، لیکن وہ سب سے بڑا عالم ہے جو لوگوں کے اختلاف کے زمانے میں حق پر نظر رکھے اور حق پر جمع رہے. وہ سب سے بڑا عالم ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حالات میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے.
بات کن کی بات چلتی ہے کن کی نہیں چلتی، کون اکثریت میں ہے کون اقلیت میں ہے. یہ سیاست کا مزاج ہے. کون سی پارٹی اکثریت میں ہے، کون سی پارٹی جیت رہی ہے، کون سی پارٹی کا کہنا چاہیے کہ شہرت اور نشر و اشاعت زیادہ ہے. ہاں وہ اس کے منتظر رہتے ہیں کہ اگر حالات اچھے ہوئے تو ہم ادھر ہو جائیں گے اور حالات ان کے خراب ہوئے تو ادھر ہو جائیں گے. یہ پارٹی ہوتی ہے نا سیاسی، ان کی دن رات یہ بدلتے ہیں. صبح کو ادھر، شام کو ادھر، شام کو ادھر، صبح کو ادھر، وہ حالات کے اعتبار سے. جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس سے ڈرایا ہے، فرمایا کہ تم ایسا مت کرنا، کیونکہ قرآن نے کھل کر کہا ہے کہ یہ صفت منافقین کی تھی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ انہیں حق کی خبر نہیں ہے، وہ اللہ کی عبادت میں حق اور باطل کے بارڈر پر چلتے ہیں، بارڈر پر. ان اصابہ خیر اطمئن بھی، کوئی اچھی خبر آگے فتح کی، مال غنیمت کے ملنے کی، ہاں تو مطمئن ہو جائیں گے. اور اگر حالات خراب ہوں گے وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، تو یہ میدان سے پلٹ جائیں گے. خسر الدنیا والآخرہ. میں بزرگ بات کر رہا ہوں. آدمی اپنی نیک نامی کی وجہ سے بدنامی کے کام سے بچتا ہے. سنو، میں نے رائے دی تو لوگ یہ کہیں گے، میں نے رائے دی تو لوگ مجھے یہ کہیں گے. تو ایسا ہے کہ بات تو ان کی سچ ہے، حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس وقت حالات حق بات کہنے کے نہیں. بس ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ کونا سنبھال کر بیٹھ جائے. ہاں، تاکہ وہ حق میں رکاوٹ نہ بنے. حق میں رکاوٹ نہ بنے اگر اس میں ہمت نہیں ہے. کیونکہ شریعت نے حق بات کے 3 درجے رکھے ہیں. اعلیٰ درجہ یہ ہے جو اعلیٰ ایمان ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس منکر کو بدلے. دوسرا درمیانہ درجہ ہے کہ یہ منکر کو اپنی زبان سے بدلے. پہلا درجہ سلاطین اور بادشاہوں کا ہے جن کو اللہ نے سلطنت اور خلافت دی، جو اپنی قوت سے منکر کو بدلے. دوسرا درجہ علماء کا ہے کہ وہ حق بات زبان سے کہیں اور منکر کو ختم کریں. سب سے ادنا ایمان، سب سے آخری درجے کا کمزور ترین ایمان، جس کے بعد ایمان کا کوئی ذرہ نہیں ہے، وہ آخری درجہ یہ ہے کہ یہ نہ زبان کھول سکتا ہے نہ ہاتھ چلا سکتا ہے. اس کو چاہیے کہ یہ دعاؤں کے ذریعے اپنے دل کی قوت کو استعمال کرے اللہ سے اس منکر کو ختم کرانے میں. کہ بھئی میں زبان نہیں کھول سکتا، میں ہاتھ نہیں چلا سکتا، میں یہ کر سکتا ہوں. اگر یہ بھی نہیں کر رہا ہے تو اس کے بعد تو ایمان ہے ہی نہیں. یہ تو روایت میں اسی طرح ہے. ہاں، میں بہت آسان راستہ بتا رہا ہوں. اللہ کا فضل ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ روایت فضل ہے کہ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو تم یہ تو کر سکتے ہو کہ اپنے دل کی قوت کو دعاؤں کے ذریعے اس منکر کو بدلوانے کے لیے اللہ سے اس منکر کو بدلواؤ دعاؤں کے ذریعے. فَلْيُغَيِّرْ بِقَلْبِهِ، یغیر بقلبی کا مطلب یہ ہے کہ دعا کی قوت سے اس منکر کو ختم کرواؤ. ورنہ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہاتھ کی قوت سے، یا درمیان درجہ یہ ہے کہ زبان کی قوت سے. تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ جن کو اللہ رب العزت جن پر کسی بڑے کام کا بوجھ ڈالتے ہیں
ان کے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی ناگوار حالات کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جائیں، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھائیں۔ سنو، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ منتخب کیا تو لوگوں میں ایک حیران کہ ابوبکر کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ عمر تو آپ کی خلافت کے زمانے میں اتنا سخت ہے، یہ تو آپ کی خلافت کے زمانے میں اتنا سخت ہے، اگر آپ نے امیر بنا دیا پھر تو سختی کے ساتھ اختیار بھی مل جائے گا۔ سختی بھی اختیار بھی، یہ آپ نے کیا کیا؟ حضور نے فرمایا کہ میں اس کام کے بارے میں اللہ سے تم سے زیادہ ڈرتا ہوں اور میں عمر کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ فرمایا اے عمر، یہ بات یاد رکھو کہ تم سے سب لوگ خوش نہیں رہیں گے۔ یہ بہت ضروری بات میں کہہ رہا ہوں، بہت ضروری بات ہے۔ جو بھی ذمہ دار یہ سوچے کہ سب مجھ سے خوش ہوں گے تو میں کام کروں گا، یہ چیز ان کے لیے ممکن نہیں ہوئی جن کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ تو اس زمانے میں کوئی یہ چاہے کہ سب مجھ سے خوش ہوں تو میں ذمہ داری اٹھاؤں، کیسے ممکن ہے؟ جی ہاں، میں بہت سی باتیں کر رہا ہوں۔ وہ عمر جن کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، ان سے فرما رہے ہیں کون؟ ابوبکر صدیق کہ عمر تم سے سب خوش نہیں رہیں گے۔ تو عمر نے فرمایا کہ پھر مجھے عمارت کی ضرورت نہیں ہے جب سب مجھ سے خوش نہیں ہوں گے۔ ابوبکر نے فرمایا کہ نہیں عمر، تمہیں عمارت کی ضرورت نہیں ہے، عمارت کو تمہاری جیسے آدمی کی ضرورت ہے۔ یہ اسے کہتے ہیں ذمہ داری ڈالنا۔ یہ ناگواری آئے گی، میں بہت ہی بات کر رہا ہوں، بوجھ ہے کام کا، اور جو آدمی جتنا بوجھ اٹھائے گا اس سے زیادہ اللہ کی مدد ہوگی، کیونکہ مدد جو ہوتی ہے وہ قابلیت کے بقدر نہیں ہوتی، وہ ضعف کے بقدر ہوتی ہے۔ مدد کس کے بقدر ہوگی؟ ضعف کے بقدر۔ مدد قوت کے بقدر نہیں ہوتی، مدد ہوتی ہے ضعف کے بقدر۔ تو میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں کہ یہ آپس میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ کہ آپس کی اختلاف کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم مشوروں میں، دیکھو میں ضروری بات کر رہا ہوں کہ ہم مشوروں میں جب بیٹھیں تو ہم اپنے ذمہ دار کا مشیر بن کر بیٹھیں، دوسروں کا وکیل بن کر نہ بیٹھیں۔ میری بات بہت مشکل سے سمجھ میں آئے گی، مجھے اندازہ ہے، سمجھ رہے نہیں میری بات؟ ذمہ داروں کا مشیر بننا، اس کو تو کہتے ہیں وزیر بننا۔ ابوبکر تمہاری کیا رائے ہے، عمر تمہاری کیا رائے ہے، علی تمہاری کیا رائے ہے؟ جی ہاں، آپ ان سے رائے لیتے اپنے صحابہ سے۔ تو صحابہ سب آپ کے خلفاء اور آپ کے قریب والے آپ کے وزیر تھے۔ سنو، میں بہت بڑی بات آج کرنے جا رہا ہوں۔ تو باطل کو کہیں سے داخلے کا راستہ نہیں ملتا تھا، کیونکہ ان سب کی بات ایک ہوتی تھی، ان سب کی بات ایک، سب کی ایک بات۔ ابو سفیان آئے مکہ مکرمہ سے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو انہوں نے یہ چاہا کہ صلح کی مدت میں کچھ توسیع ہو جائے۔ یہ بھیجے گئے قریش کی طرف سے کہ جاؤ تم صلح کی مدت میں توسیع کر کے آؤ۔
وہی بات جا کے سنی. ابو سفیان پہنچے مدینہ منورہ، الگ الگ بات کی سب سے. آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ دیکھو ابو سفیان آ رہے ہیں صلح کی مدت میں توسیع کرانے کے لیے، اس کو راضی کر کے اور مایوس کر کے بھیجنا ہے، ناراض نہیں کرنا اور مایوس کرنا ہے. جس کو ابو سفیان کو مایوس کر کے بھیجنا ہے، اس کی بات ماننی نہیں ہے لیکن راضی کر کے بھیجنا ہے. تو ابو سفیان ایک کے پاس گئے، حضرت عمر سے کہا کہ عمر ہماری صلح کی مدت میں توسیع کر دو. حضرت عمر نے سخت جواب دیا کہ تم نیا عہد کر لو، اللہ اس کو بھی توڑ دے. تو یہ پرانا عہد ہے اللہ اسے بھی ختم کر دے. ہرگز توسیع نہیں کریں گے صلح کی مدت میں. سخت بات. جو فرمایا نا اذلت علی المؤمنین کے ساتھیوں کے لیے نرم اور غیروں کے لیے سخت. پھر گئے ابو سفیان حضرت ابوبکر کے پاس، کہ نہیں، اللہ کے رسول نے جو فیصلہ کر دیا ہے ہم سب اسی فیصلے پر ہیں. پھر ہو گئے فاطمہ کے پاس. فاطمہ سے کہا کہ آپ ہمارا یہ کام کرا دو، ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے. آپ کو اپنا سردار بنا دیں. فاطمہ نے کہا کہ نہیں، فیصلہ تو اللہ کے رسول نے جو کر دیا وہ ہم سب کا فیصلہ ہے. دوسری بات کر رہا ہوں، میں کھل کے میں کہتا ہوں، ہمارا مشورہ ہوتا ہے. ایک بات پیش آئی مشورے میں، یہ رائے دی، اس نے یہ رائے دی، اس نے وہ رائے دی، اس نے یہ رائے دی. ذمہ دار نے فیصلہ کر دیا، مشورہ ختم ہوا. ان کے لوگ ان سے ملے، ان کے لوگ ان سے ملے، ان کے لوگ بھائی کیا ہوا، فلاں کام کا کیا ہوا؟ کہ ہاں میں نے تو رائے نہیں تھی مگر وہ تو اس نے فیصلہ کر دیا نا، وہ فیصلہ لے، میری تو رائے نہیں تھی. یہ پورے ملک کے ٹوٹنے کا راستہ ہے. پورے ملک کے ٹوٹنے کا راستہ ہے. کہ میری رائے تو نہیں ہے، میں نے تو وہاں بھی رائے دی تھی کہ مت کرو، میری بھی رائے یہی ہے کہ مت کرو. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب کسی چیز کے طے ہونے کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے صحابہ پر کوئی مجاہدہ یا کوئی مشقت یا حالات میں کوئی خرابی پیش آ جاتی تھی تو کچھ لوگ وہ ہوتے تھے جو کہتے تھے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے ایسا مت کرو، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے ایسا مت کرو. ہم نے تو پہلے بھی رائے نہیں تھی کہ ایسا کرنے کی، مگر نہیں مانے کر لیا، دیکھو نقصان ہوا. ہم تو پہلے کہہ دیتے کہ مت کرو. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ مت کہو مشورے کے بعد کہ ہماری تو رائے نہیں تھی، ہماری تو رائے نہیں تھی. یہ کہو قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، کہ ہم نے مشورہ کیا، ایک فیصلہ کیا اور پھر بھی اس کے خلاف ہو گیا ہے اللہ کی طرف سے، تو کہو کہ اللہ نے جو ہمارے لیے لکھ دیا تھا وہ ہو گیا. حالات کی خرابی کا کسی کو الزام مت دو، کسی کو الزام مت دو حالات کی خرابی کا. میری بات تو جو سننی پڑے گی کہ یہ مت کہو کہ ہماری رائے تو نہیں تھی، دیکھو یہ ہو گیا. قد اخذنا امرنا من قبل، کیا ہے وہ آیت؟ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ. ہاں یہ بھی سے کہنے کیا دیا جا رہا ہے. ہاں سنو، میں بہت عبادت کر رہا ہوں، یہ بہت سوچنے کی چیزیں میں کہہ رہا ہوں. قد اخذنا امرنا من قبل، ہم تو پہلے کہہ رہے تھے ایسا مت کرو، ان سے مقابلہ مت کرو، ان سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے.
تو جب حالات آئے تو رائے سے اتفاق کرنے والے پیچھے ہٹ گئے خوش ہو کر، وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ. یہ ہے وہ قسم جنہوں نے کام کا بوجھ نہیں اٹھایا، بلکہ کہو لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ جو چیز اللہ نے لکھ دی ہے وہ تو آ کر رہے گی. جی ہاں. تو میں نے بہت دور میں ساری بات اس طرح سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں کہ وزارت کسے کہتے ہیں. وزارت کوئی عہدہ نہیں ہے، وزارت تو اچھا تو میں کہتے ہوں وزارت تو بوجھ اٹھانا ہے کہ بوجھ اٹھاؤ. اپنے مشورے والوں کے سب معاون بنو، مشورے والوں کے سب معاون بنو، بوجھ اٹھاؤ. یہ بوجھ اٹھائیں گے تو اللہ تعالی کی مدد ساتھ ہوگی. کیونکہ فرمایا ہے حدیث میں کہ جو شخص اللہ کو ناراض کر کے ساری مخلوق کو راضی کر لے تو اللہ بھی اسے ناراض ہو جاتے ہیں اور مخلوق کو بھی ناراض کر دیتے ہیں. یہ قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ حکومت کے ہاتھ میں ہے، نہ مال کے ہاتھ میں ہے، نہ پرانوں کے ہاتھ میں ہے، نہ نئے کے ہاتھ میں ہے، نہ دوستوں کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور فرمایا کہ جو شخص ساری مخلوق کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر لیتے تو اللہ تعالیٰ خود بھی راضی ہو جاتے ہیں اور مخلوق کو بھی اس سے راضی کر دیتے ہیں. آدمی وقتی ناراضگی کو دیکھ کر ناحق فیصلہ کر لیتا ہے. اس لیے وزارت پیر بنا ایک آنے والے امور کے بوجھ کو اٹھانا ہے. تو مشورے والوں کو چاہیے کہ اپنے فیصلے پر ایسے متفق ہوں کہ کسی کو بھی اندر گھسنے کا راستہ نہ ملے. مشورے کے بعد جس شورا کے ساتھی کے پاس لوگ جامع بھائی یہ کیا فیصلہ ہوا؟ نہیں ہمارے امیر کا فیصلہ ہے اور ہمیں رائے دی تھی. ہمارے امیر کا فیصلہ ہے، جو ہمارے امیر کا فیصلہ ہے وہ ہم سب کا فیصلہ ہے. ہمارے امیر کا فیصلہ ہے وہ ہم سب کا فیصلہ ہے. یہ نہیں کہ بھائی کس کی مانے، عالم کی مانے، دائی کی مانے، امیر کی مانے، علماء کی مانے. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ حدیث میں فرمایا ہے کہ وہاں تک امیر کی اطاعت کرو جہاں تک تمہیں امیر کفر کا حکم نہ کرے. جب کفر کا حکم کرے تو اس کی اطاعت مت کرو. کہاں تک اطاعت؟ کفر تک. جی ہاں، یہ حدیث نے فرمایا. اتنی وسعت امیر کی اطاعت ہے کہ امیر کی اطاعت کرو تب تک کہ جب تک وہ کفر کا حکم نہ کرے اور نماز چھوڑنے کا حکم نہ کرے. اگر وہ نماز چھوڑنے کے لیے کہے اور کفر کرنے کے لیے کہے تو اس میں اس کی اطاعت مت کرے، یعنی اس میں اطاعت نہیں کرے. اتنی وسعت ہے اطاعت میں. اس لیے اپنے مشورے والوں کا احترام کرو، اپنے مشورے والوں کے فیصلوں کے بوجھ کو اٹھاؤ. علاقے والوں کو مطمئن کرنا اپنے ذمہ دار کے فیصلے سے. علاقے والوں کو مطمئن کرنا چاہیے کہ بھئی ہمارا یہ فیصلہ ہے اور ہمارے ذمہ داروں کا یہ فیصلہ ہے. کیونکہ اصولی بات یہ ہے کہ جب کسی بڑے سے ان کے چھوٹے نہیں جڑتے تو ان کے پیچھے والے ان سے بھی نہیں جڑتے. یہ اللہ کا دستور ہے. اگر یہ کٹیں گے اپنے بڑوں سے تو ان کے چھوٹے ان سے کٹیں گے. اجتماعیت کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ بڑوں کو چاہیے اپنے بڑوں سے جڑیں تو ان کے چھوٹے اپنے بڑوں سے جڑیں گے. یہ تو ایک گھر کا بھی اصول ہوتا ہے. ایک گھر کا بھی اصول ہوتا ہے. اگر بڑا بیٹا باپ سے کٹ گیا ہے تو اس کی اولاد دادا سے کٹے گی. اگر بیٹا باپ سے کٹ گیا تو اولاد کون؟ پوتے دادا سے کٹ جائیں گے بالکل. کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے باپ کا اپنے باپ سے تعلق نہیں ہے. کہ یہ میرے باپ کا اپنے باپ سے تعلق نہیں ہے تو اس کی اولاد کا دادا سے تعلق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی ہاں، سلسلہ ہے یہ خاندانوں کا.
کہ بڑے اپنے بڑوں سے جڑیں. جی ہاں، بڑے اپنے بڑوں سے جڑیں تو چھوٹے اپنے بڑوں سے جڑیں گے. جی ہاں، اس لیے ہمیں آپس کی اجتماعیت کے ساتھ اور مشورے والوں کے ساتھ جڑ کر چلنا ہے. جب ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے اور کوئی استحقاق سن رہے نہیں، آپ تو ادھر دیکھ رہے، میں تو آپ سے بات کر رہا، آپ ادھر دیکھ رہے. اپنے مشورے والوں کے ساتھ جڑ کر چلنا. اور جب ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے تو پھر چلنا تو بہت آسان ہے. مشورے اپنی رائے پیش کر دو اور جس چیز کا فیصلہ ہو جائے اس کو اجتماعی ذمہ داری کے ساتھ ان تقاضوں کو پورا کرو. اس سے آپس میں اجتماعیت ہوگی اور اجتماعیت کے ساتھ ہی اللہ کی نصرت ہے. اس لیے اپنے مشوروں کے والوں کے ساتھ جڑ کر چلیں اور جو ناگواری پیش آئیں اور جو تقاضے آئیں ان کا بوجھ اٹھائیں کہ نہیں، یہ ہمارے فیصل ہیں، یہ ہمارے امیر ہیں اور ہم ان کے مشیر ہیں. مشیر وزیر ہوتا ہے، وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے. چلیں گے انشاءاللہ.